آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے دشمن کو سزا کیسے دے سکتے ہیں۔ دشمن کو سزا دینے کے لیے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے دشمن کو سزا دینے کا یہ سب سے مجرب تویز ہے۔ دشمن کے گھر کو ویران کرنے کا عمل ہے یہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک تویز لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے دشمن کو سزا دینے کا تویز، دشمن کے گھر کو ویران کر دینے والا عمل۔ دشمن آپ کے سامنے ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو اس طرح کے جو میں تویزات یا وظائف بتاتا ہوں تو اس میں آپ سے اکثر صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سارا عمل کرنے سے پہلے اپنے دشمن کی اصلاح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو سمجھائیں اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو چند دن پہلے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پر کال کی اور کہا کہ بابا جی آپ ہر ویڈیو میں ایسا کیوں بتاتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں بھائی، جو میرے پہلے کے دوست ہیں وہ تو سب یہ سمجھتے ہیں، لیکن جو دوست نئے آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، تو پھر وہ ایسا کوئی عمل کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھی یہ ایسا عمل جو ہے یہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ابھی چند دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بابا جی میں اس طرح کا یہ عمل کر بیٹھا ہوں اپنے دشمن کے لیے، اب وہ کافی بیمار ہے، میں نے کیا بھی غلط ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ عمل کسی طرح ختم ہو جائے۔ تو اس کی رہنمائی تو میں نے کر دی، لیکن میں خوش بھی ہوا کہ چلو اس کے اندر انسانیت زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں محسوس کر لی۔ تو دوستو نقش بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ غور سے دیکھ لیں، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آپ نے اس نقش کو بالکل اسی طرح بنانا ہے جس طرح میں آپ کو بنا کر سکرین پر دکھا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کے 16 ڈبے بنا لینے، اور پھر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے 9 0 اور 4۔ پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 2 میں 9 0 اور 5۔ پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 3 میں 9 0 6۔ پھر آپ نے یہاں 9 0 7۔ پھر آپ نے یہاں 9 0 9۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 0۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 اور 1۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 اور 2۔ پھر آپ نے یہاں خانہ نمبر 9 میں 9 1 3۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 4۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 5۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 اور 6۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 اور 7۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 8۔ پھر آپ نے یہاں 9 1 اور 9۔ پھر آپ نے یہاں 9 2 اور 0۔
اس کے نیچے آپ نے اپنے دشمن کا نام فلاں بنتے فلاں یہ ضرور لکھنا ہے آپ نے۔ تو دوستو اب آپ غور سے سن لیجئے گا کہ اس نقش کو آپ نے بنانا کس طرح ہے اور کس چیز پر بنانا ہے۔ اس نقش کو آپ نے کچی اینٹ پر بنانا ہے، تو یا تو آپ کیل لے لیں لوہے کی، تو یا آپ کوئی ایسی چھری استعمال کر سکتے ہیں جس کو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو اس نقش کو آپ نے بالکل ان دونوں چیزوں سے کچی اینٹ پر بنا لینا ہے، لیکن بنانا کس طرح ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ جب چاند چڑھ جائے، جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، اس دن آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو فوری بنا لینا ہے، اور بنا کر آپ نے دریا یا نہر پر چلے جانا ہے، اور وہاں آپ نے جب سورج طلوع ہو تو اس وقت آپ نے اس اینٹ کو اس دریا یا نہر میں بہا دینا ہے، تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اسی نقش کو خانہ نمبر 8 سے پر کرنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو سزا دیں، اپنی مرضی کی کوئی سزا دیں یا اس کے گھر کو ویران کر دیں، تو پھر آپ نے اسی نقش کو خانہ نمبر 6 سے شروع کرنا ہے۔ تو دوستو اس عمل کو آپ نے چاند کی آخری تاریخ تک کرنا ہے۔ اگر چاند 29 کا ہو، 30 کا ہو، آپ نے یہ عمل چاند کی آخری تاریخ تک کرنا ہے۔ تو دوستو پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جس کے لیے بھی آپ نے کوئی اس طرح کا عمل کرنا ہو، آپ سوچ لیا کریں، کیونکہ یہ جو تویزات ہوتے ہیں یا وظائف ہوتے ہیں یہ اپنا اثر دکھائے بنا بالکل نہیں رہتے۔ آپ نے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو پہلے سوچنا ہے، کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، کل کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہی رہنا ہے سب کچھ۔ کوئی بھی بندہ اپنے ساتھ لے کر کچھ نہیں جاتا، صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ دشمن تو بے شمار ہوتے ہیں، اب کس کس سے ہم بدلہ لیتے پھریں گے، اس لیے اپنے جو معاملات ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ ہم جو بدلہ لیں گے وہ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ لیں گے وہ سب کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے، وہی بدلہ لینے والا ہے، کیونکہ وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کو کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کریں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست دشمن کا ستایا ہوا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔